ہاں بتاؤ. جی جناب، میرا اپنا سوال نہیں ہے، میرا بیٹا مجھ سے سوال کرتا ہے، آپ کرو. وہ میں پیش کر دیتا کرے سوال. ہوں. اچھا، وہ مجھے کہتا ہے جناب یہ دنیا میں بدعملی کرتے ہیں، بد چلنی کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں لوگ، ان کا نتیجہ 100% اسی کے مطابق ظاہر نہیں ہو. توقع ہے کہ آئندہ آخرت میں وہ انصاف ہوگا، عدل ہوگا، قیامت اسی بات سے برپا ہوگی کہ وہ جب بیٹھ گئے یہاں نہیں ہو سکے، اچھا. وہ وہاں ہوگی. ہاں. کہتا وہاں بھی جو بد کردار لوگ ہیں، بد عمل ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہمیں رحمت الہی کی امید ہے کہ اب ہم وہاں بھی صرف بخشے لائیں. اچھا دیکھو، آپ کا بیٹا جی صاحب. بعض مالیوں کو دیکھتا جا رہا ہے. اپنے عمل کو دیکھے، اپنی عاقبت کو دیکھے، پہلا کام تھی. وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، تو یہاں بھی بدعمالی اصل میں اور نقصان دہ کام کا نام ہے. جی سر. تو تھوڑی دیر کے لیے، مہینے 2 مہینے سال کے لیے دوسروں کے اعمال کو نہ دیکھے، پہلے اپنے عمل کو دیکھے. اپنا عمل نیک عمل یا بد عمل، اپنی عاقبت. پھر اسے معلوم ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک اعمال کے باوجود بھی اس کو رحمت کی ضرورت ہوگی. تو دوسروں کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا منصوبہ نہ بناؤ. یہاں کہتے ایک آدمی بدعمالی کرتا ہے تو وہاں بھی اس کو بخشش ہو جائے، یہی بات بڑی مشکل ہے. اب بدعمالی کے لیے تو بخشش ہے، بخشش ہوتی ہے تو ہونے دو. مدعا ہے کہ اس میں کیا دقت کی بات ہے. دیکھو، آپ کو اسلام کا آغاز پہ جانا پڑے گا. آپ کہتے ہو کہ اسلامی معاشرہ سے پہلے عرب کے اندر ایک معاشرہ قائم تھا جو بڑا ظالم معاشرہ تھا. یہ کہتے ہیں نا اسلام سے پہلے عربوں کی حالت پہ مضمون لکھو، کیا کیا آپ کہیں گے؟ یہ ہوتا تھا اور بچوں کو مار دیا کرتے تھے پیدا ہوتے ہی، یہ واقعہ وہ واقعہ یہ واقعہ، سارا ظلم، سارا ہی بدلے بے فسق و فجور فساد. اب وہ معاشرہ جو ہے تباہ ہونے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا احسان کہ اسی معاشرے کے اندر رحمت اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. گویا کہ ایک قسم کا اس معاشرے پر انعام کر دیا. جہاں سزا کی ضرورت تھی وہاں انعام کر دیا. یہ اللہ کے کام ہے. وہ کہتا ہے میں جب چاہوں اندھیرے سے نکال کے میں روشنی میں داخل کر دوں. اس کو اختیار رہنے دیا جائے. کیا خیال ہے؟ اللہ کا اختیار میرا خیال ہے دنیا میں رہنے دے. اللہ جب چاہے کسی کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں داخل کر دے، جب چاہے اس کے گناہ سب معاف کر دے، جب چاہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. تو نے کہا کہ مجھے نہ کچھ چھیڑنا، میں جو چاہوں کروں، ان سے یقین کروں، میرا کام ہے یہی ہے. کبھی میں پیسے دیتا رہتا ہوں، کبھی پھر میں تم سے قرضہ مانگتا رہتا ہوں. دیتا ہے، کبھی دیتا ہے، کبھی مانگنے لگ جاتا ہے. اس لیے اس کے کام میں دخل نہ دو، تم اپنے جواب نہیں کرو. تو یہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی بات کہ اپنے جواب کا خیال رکھو کہ تم نے کیا جواب دینا ہے. اللہ سے نہ پوچھنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بلکہ تم ہی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. جی میں نے اس کو جواب دیا تھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وہ سوال تم سے کیا جائے گا، مجھ سے نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ہے نا، اس کو ذرا جان کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ بات ایسی ہے، تمہیں سمجھ آنی چاہیے صحیح. کہ اللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھیں، اس میں راز جو یہ ہے کہ کسی شخص کو، گناہ گار کو قیامت میں نہیں بخشنا اس نے، اللہ نے. بھائی یہ یاد رکھے، جس گناہ گار پہ بخشش ہونی ہے یہاں ہی توبہ ہو جائے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں توبہ کا حق جو ہے ابھی تک ہے. جس پر اللہ نے رحم کرنا ہو یہیں سے توبہ شروع ہو جائے گی. جو گناہ گار مر گیا وہ گناہ گار ہی اٹھے گا، جو کافر مر گیا وہ کافر ہی رہے گا. جو کافر 70 سال کا کفر جو ہے کلمہ پڑھ کے جو مومن ہو گیا وہ مومن اٹھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کیا کرنا ہے؟ یہیں سے کنورٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کافر جب گناہ گار ہو گیا، گناہ میں مر گیا، وہ قیامت کو اس کو بخشے گا، نہیں بخشے گا اس کو. یہ فیصلہ پکا. کسے بخشے گا؟ جس کو توبہ نصیب ہو گئی. اب یہاں پر دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار اگر تم بن جاؤ یا گناہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سے پہلے تم مر جاؤ، اس لیے تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ ہی نصیب نہ ہو.
جس کو توبہ نصیب ہو گئی اس کو مغفرت نصیب ہوگی. ہاں جی بولو بولو بولو. دعا تقدیر کو بدلتی ہے. ہاں بڑی زبردست بدلتی ہے، کیونکہ تقدیر سے تم بے خبر ہوتے ہو، لہٰذا جو کچھ حاصل ہوتا ہے تمہیں مطلب تقدیر وہ ہوتی ہے. اب اگر تم آشنائی ہو، مثلا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پھانسی لگ رہا ہے، دعا کی پھانسی سے نجات ہوگی. اب بتاؤ ہوا کیا؟ یہ بڑی مشکل ہے بات سمجھنا، لیکن تم سمجھ لو. دو قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات. اور واقعات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم. ایک واقعہ وہ ہے جو ہیپن ہو جائے، سرزد ہو جائے. ایک واقعہ وہ ہے جو ہیپن ہو سکتا تھا، ان ہیپنڈ ایونٹ. بس یوں دیکھو کہ بس پہ ہم جا رہے ہیں اور پھر سامنے سے ایک بس آ گئی، دونوں بس سے آمنے سامنے قریب سے خطرہ. اسے پوچھو ٹکر ہوئی کہتا نہیں ہوئی، کہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ آمنے سامنے اندیشہ، اندیشے کے اندر اندیشہ، خوف کے اندر حراس. ہوا کیا؟ کہتا نہیں ہوا. اب یہ جو ایونٹ بیان کر رہا ہے نا، یہ وہ ایونٹ ہے جو نہیں ہوا. اگر آپ ان ایونٹس کو نکال دو جو نہیں ہوئے، ایونٹ وہ جو ہو جائے، واقعہ کون سا؟ جو ہو جائے، تو پھر دعا تقدیر کو نہیں بدلتی. اور وہ واقعہ جو ہونا تھا وہ دعا سے بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ہونا ہی تھا نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ہوا تو نہیں، وہ تو ہونا تھا. ہونا تھا اندیشہ ہے. تقدیر اندیشے کو ڈالتی ہے، دعا جو ہے وہ اندیشہ ہے، امکان ہے. اور جو ہو جائے یہ تقدیر ہے. لہذا دعا سے بھی تقدیر ہی بنتی ہے، تقدیر نہیں چلتی. ورنہ تمہیں دو تقدیریں ماننی پڑیں گی. دعا سے پہلے تقدیر تھی اور دعا کے بعد مقدر ہوا. دو تقدیریں ہوتی نہیں، تقدیر ایک ہوتی ہے. تو لہذا اللہ تعالی نے آج جو مقدر لکھا ہوا ہے وہ دعا کے ساتھ ہے، دعا کے بغیر ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا. سو ہو جانے والی چیز کو تقدیر کہو، جو ابھی ہوئی نہیں ہے اس کو آپ جو مرضی کر. کہ ابھی بیٹا نہیں پیدا ہوا، دعا سے پیدا ہوگا. اور جو خدا کو نہیں مانتے ان کے وہاں بھی بیٹے پیدا ہوتے. آج دنیا میں آتے بیٹے آدھی بیٹے تقریباً ایسے ہی پیدا ہوتا جا رہا ہے. اب تمہارا بیٹا دعا سے پیدا ہوا تمہیں مبارک ہو، اور ساتھ اگر بغیر دعا کے پیدا ہو گیا انہیں بھی مبارک دیتے ہو. یہ تو آدھے بیٹے پیروں کا کام یہاں سے چلتا ہے کہ دعا کرو بیٹا پیدا ہو، کہ چل جا بیٹا پیدا ہو گیا. اب اس کے بیٹے پیدا ہوگا، وہ بہت خوش ہو جائے بیٹا پیدا ہو گیا دعا سے. اور جس کا نہیں پیدا ہوا وہ کہے گا میں ہی بدقسمت ہوں، پیر صاحب تو پکے ہیں، تو دعا تو بیٹا دیتے ہیں. بیٹا دیتے ہیں، باپ کو بیٹا دیتے ہیں، کہاں سے بیٹا دیتے ہیں؟ بیٹا اللہ کی طرف سے، بیٹی بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ واقعات جو ہے نا اس کے تعلق نہیں. دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں پرسکون سفر کی توفیق عطا فرما. یہ بدلنا کچھ نہیں ہے. تقدیر تمہارا چہرہ ہے، بس یہ سمجھ لو. تقدیر کیا ہے؟ تمہارا چہرہ ہے. اب جب تک ناک یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں لگاتے ہو یہ بدلتی نہیں ہے. دعا کرو کہ تمہاری 4 آنکھیں لگ جائے ماتھے پر، وہ تو لگتی نہیں ہے. کسی نے آج تک دعا سے کسی انسان کے 4 آنکھیں نہیں بنائی. دعا یہ ہونی چاہیے کہ اس کے کان جو ہے نا اس کے سر پہ لگ جائے، نہیں ہوا. لہذا تم وہ دعا نہیں کرتے جو نہیں ہونے والا واقعہ. ایک انسان ایسا پیدا ہو یا رب العالمین جس کے پر لگے ہوا میں اڑے، نہیں ہوگا. تم مانگو گے نہیں دعا، اور تم کبھی وہ دعا نہیں مانگو گے جو تمہارے خیال میں نہیں ہو سکتی. تو لہذا ہو سکنے والی چیز جو تمہارے شعور میں ہے اس کی دعا نہیں مانگتے. نہیں ہونے والی چیز جو ہے یہ تمہارے لاشعور کی بات ہے، تمہاری بے خبری کی بات ہے. تم بے خبری کو اور دعا کے ذریعے آگے پیچھے کرتے ہو، اور باخبر آدمی دعا کی بات نہیں کرتا. وہ اپنے اندیشوں کو دعا سے ڈالتا ہے. سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ یا رب العالمین جو تو نے میرے لیے عطا فرمائی ہے وہ مجھے بغیر دعا کے دیتا جا، اور جو تو نے نہیں دینا اس کے لیے مجھے دعا کی کیا توفیق ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا جائے گا. مجھے اپنے حال پر راضی رہنے کی توفیق دے. توفیق یہ دعا سے ملتی ہے. کیونکہ بدل دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، کیا دے دے، دونوں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو بادشاہ بنا دے، وہ بڑے بڑے لوگوں نے دعا کی
کہ دیکھو یہ شہباز قلندر کے ماننے والے ہیں، بھٹو صاحب ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑے بزرگوں کی نگاہ ہے، بزرگوں نے اس کو بادشاہی دی ہے. اور جب اس کا انجام مطلب کا اکبر شاکبت کا جیل سے 85 کا واقعہ ہوا تو بزرگوں سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا دعا دی ہے، اب یہ پتہ چل جائے کہ تقدیر کیا ہے تو انسان وہ دعا بھی نہ کرے. عام طور پر کوشش کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور لوگوں کی صلاح کے ذریعے جاتا ہے اسی پاکٹ میں جاؤ سے سانس بند ہونی، پہنچے گا وہی بند گلی میں. وہ ایک جیسے پورا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، کہتا ہے سرکار بچا لو، وہ مجھے دیکھتا جا رہا ہے بار بار گھور سے، کوئی تحریر کھا مجھے مارتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہتے مجھے دور جا کے بھیج دو، ہندوستان بھیجی. او دوسرے دن کہیں ملے اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کہ سنا فلاں شخص کو ڈرا بڑا رہا تھا تو؟ کہتے ڈرا نہیں رہا تھا، میں بڑے تجب میں تھا کہ اس کی جان میں نے ہندوستان میں قبض کرنی ہے، بیٹھا ہوا مصر کے اندر ہے کیسے پہنچے گا کیسے؟ وہ آپ نے مہربانی فرمائی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچا دی، میں وہاں جا کے جان کو قبض کر لوں. وہ دعا کے ذریعے وہاں پہنچ گئے. کہ بعض اوقات شکار دعا کرتا کرتا شکاری کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو دعا شکاری کی ہے، دعا شکار کی ہے، کاروبار لمبا ہے، بعض نے فاختہ کو کھانا ہی کھانا ہے اور کبوتر کو اس نے کھانا ہی کھانا ہے. کون دعا مانگے تو کون نہ مانگے چپ ہی کر. آپ نے جو کوئی کاروبار کرنے ہیں آپ نے کرنے ہیں. دعا کا ذریعہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا مانگنے سے آپ کے اندر شانتی پیدا ہو جائے گی. دعا جو ہے عاقبت کے لیے سختی سے آپ کو بچائے گی. دعا کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گمراہیوں کے لیے آپ کو توبہ نصیب ہو جائے. دعا یہ ہے کہیں کو اچھا ساتھی مل جائے. سب سے اچھی دعا یہ کرو کہ یا رب العالمین سنگت اچھی دے دے. اگر اچھی سنگت مل گئی تو بس دعا ہی دعا ہے کہ یہاں کی زندگی آرام سے گزر جائے، یہاں سے رخصت اچھی ہو جائے. دو ہی تو کام کرنے ہیں، زندگی پرسکون گزر جائے اور رخصت پرسکون ہو جائے. کلمہ پڑھ کے آپ خود ہی چلے جاؤ. کہتے ہیں اچھا 2-4 منٹ رہ گئے جانے کے لیے، کلمہ پڑھو سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور ٹھیک ٹھاک، کہتے ہم آ گئے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ہم چلے. تو جانے والے جو ہے نا تو وہ پھر دعاؤں کی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، دعا سنت کی پیروی میں کیے کرتے بس. اس لیے کہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا بند پکار رہے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما. تو دعا ٹالتی تقدیر کو نہیں ٹالتی. تقدیر جو ہے مقرر شدہ ہے. دعا اندیشہ ڈالتی، امکان درست کرتی ہے. جو فیصلہ ہے وہ کہاں سے ٹلتا ہے. تمہارا ارادہ بدل سکتا ہے، امر الہی نہیں چل سکتا. دعا بہت کام کرتی ہے، بڑے بڑے کام کرتی ہے. بس تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے. بس یہی دعا کا فنکشن ہے. تم اس کے دروازے پہ چل جاتے ہو سال بن کے، آگے اس کا کام ہے دینا ہے کیا دینا. وہ عام طور پر جو ہے نا دعا مانگنے والا دعا کسی وجہ سے جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، آگے کچھ اور ہی ہو جاتی کہانی. ہوتا ہے ادھر ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بارگاہ میں چلا جائے کہ دعا کے لیے کسی آرزو کے لیے جاتے جاتے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، کبھی وہاں سے آ جائے جواب ہی کہ کیا مانگتے ہو، بھول جائے سوال ہی بھول جائے کہ مانگنا کیا تھا تو کیا نہیں مانگنا تھا. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. سوال کدھر تھے جواب کدھر. تو بات تو اتنی ساری ہوتی ہے کہ سوال عام طور پر آپ کو سفر کراتا ہے، آگے منزل پہ جا کے سوال نہیں رہتا. وہاں تو کچھ اور، جیسے آپ کسی ایک کام کو نکلو آگے کچھ اور کام ہو جاتا ہے. تو عام طور پر تم لوگ جو ہوتے ہو خواہشات کے مسافر ہو، لیکن مسافر کو اگر منزل مل جائے تو خواہش وہی کی وہی رہ جاتی ہے، درے کا درا رہ جاتا ہے، کچھ اور ہی ہو جاتا ہے وقت. ہاں جی.